ناظرین کرام، اب ہم آپ کے سامنے درس قرآن پیش کرتے ہیں۔ اب آپ کے سامنے تشریف لا رہے ہیں مولانا عبد الملک مظاہری صاحب دامت برکاتہم۔ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل به لغیر اللہ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ ان اللہ غفور رحیم۔ ان الذين يكتمون ما انزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم۔ صدق اللہ العظیم۔ سورہ بقرہ کا یہ 20واں رکوع چل رہا ہے اور دوسرے پارے کا چوتھا رکوع۔ اس سے پہلے جن آیتوں کی تفسیر ہمارے سامنے آ چکی ہے کہ ایمان والوں کو پاکیزہ رزق کھانے اور حلال چیزوں کے استعمال کرنے کا حکم دیا گیا اور اسی پر اللہ کا شکر کرنے کا حکم دیا گیا۔ معلوم یہ ہوا کہ پاکیزہ رزق اور روزی انسان کو اللہ کے شکر پر ڈالتی ہے۔ اللہ ہم سب کو ایسی ہی روزی عطا فرمائے۔ اب اس کے بعد جو آیت شریفہ بیان کی جا رہی ہے وہ اللہ کی طرف سے کچھ حرام کردہ چیزوں کی وضاحت ہو رہی ہے۔ فرمایا انما حرم علیکم المیتہ، اللہ تعالیٰ نے تو تم پر صرف حرام کیا ہے مردار کو اور خون کو اور خنزیر کے گوشت کو اور ایسے جانور کو جو غیر اللہ کے نامزد کر دیا گیا ہے۔ فمن اضطر غیر باغ، پھر بھی جو شخص بے تاب ہو جائے اس طرح پر کہ نہ تو وہ لذت کا طلب کرنے والا رہے اور نہ حد سے تجاوز کرنے کے خیال میں رہے، تو ایسے شخص پر اس کا ان حرام چیزوں کے استعمال کا کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ واقعی اللہ تعالیٰ تو بہت معاف فرمانے والے اور بڑے مہربان ہیں۔ یہ آیت شریفہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے حرام چیزوں کو اس واسطے بیان فرمایا کہ سابق میں یہ بیان کیا گیا تھا کہ کفار اور مشرکین اور بالخصوص یہود و نصارہ بھی جو چیزیں اپنی طرف سے چاہیں حلال سمجھ لیتے تھے اور جن چیزوں کو چاہتے حرام کر لیتے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حلال کو حرام اور حرام کو حلال کر لینا یہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب بنتا ہے۔ اگر تم حرام چیزوں کو سمجھنا ہی چاہتے ہو تو آؤ، یہ ہیں وہ چیزیں جو اللہ نے سب سے پہلے مردہ حرام بتایا۔ مردار کہتے ہیں جس جانور کا ذبح کرنا شرعاً ضروری ہو وہ بلا ذبح کے ہلاک ہو جائے تو وہ مردار ہے اور وہ حرام ہو جاتا ہے۔ اسی طرح بعض جانور ایسے ہوتے ہیں کہ جو اپنی موت مر جانے کا ذریعہ بنتے ہیں، جس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ کے پہلے رکوع میں کیا ہے۔ انما حرم علیکم المیتۃ والدم والمنخنقۃ والموقوذۃ والنطیحۃ وما اکل السبع الا ما ذکیتم، جس میں یہ فرمایا کہ جہاں پہاڑ پر سے کوئی جانور گر جائے یا کسی درندے نے اس کو پھاڑ کر کھا لیا یا اس کا گلا گھونٹ کر مار دیا ہو، ان سب کو شریعت کی روح سے میتہ قرار دیا جاتا ہے، یعنی مردار کہیں گے کہ جس جانور کو ذبح کرنا ضروری نہیں۔ پھر وہ دو طرح کے ہیں، ایک ٹڈی اور مچھلی اور دوسرے وحشی جانور۔ ٹڈی اور مچھلی وہ جانور ہیں جن کو ذبح کیے بغیر بلا تکلف جائز ہے، کیونکہ ان کے اندر خون کی وہ مقدار نہیں ہوتی جس خون کی مقدار کی بنیاد پر ذبح کرنے سے خون الگ کر دیا جاتا ہے۔ اس کے برخلاف دوسرے وہ ہیں جیسے وحشی جانور جیسے ہرن وغیرہ، جبکہ اس کی ذبح پر قدرت نہ ہو تو اس کو دور ہی سے تیر یا کسی دوسرے دھاری دار ہتھیار سے اگر بسم اللہ کہہ کر زخمی کیا جائے تو وہ حلال ہو جاتا ہے۔ البتہ اس میں جو بندوق کا شکار جو ہوتا ہے وہ ذبح کیے بغیر حلال نہیں ہوتا، کیونکہ بندوق کی گولی میں دھار نہیں ہوتی۔ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے وحلت لنا میتتان و دمان، کہ ہمارے لیے دو مردار چیزیں حلال کی گئی ہیں اور دو خون حلال کیے گئے ہیں، السمک والجراد والکبد والطحال۔ دو مردار چیزیں تو جیسے ٹڈی اور مچھلی، اور دو خون جو حلال کیے گئے ہیں، ایک جگر یعنی کلیجہ اور دوسرے تلی۔ تو
ٹڈی اور مچھلی بغیر ذبح کے بھی حلال ہے، چاہے وہ خود مر جائیں یا کسی کے مارنے سے مر جائے۔ البتہ وہ مچھلی جو سڑ جانے کی وجہ سے پانی کے اوپر آ جائے وہ حرام ہو جاتی ہے۔ اسی طرح اگر زندہ جانور کے جسم سے کوئی گوشت کا ٹکڑا کاٹ لیا جائے تو وہ بھی میتہ کے حکم میں شمار کیا جائے گا۔ دوسری چیز یہاں جو آیت میں حرام قرار دی گئی ہے وہ دم یعنی خون ہے، جس کے بارے میں بتایا گیا کہ وہ بہتا ہوا ہونا چاہیے، جس کی تفصیل سورہ انعام میں حق تعالیٰ نے فرمائی او دم مسفوحا او لحم خنزیر۔ اور باقی وہ جو خون جگر یعنی کلیجی اور تلی، یہ حدیث کے حکم کے اعتبار سے حلال ہے۔ تیسرا حکم جس اس آیت میں بیان فرمایا گیا وہ لحم خنزیر ہے، یعنی سور کا گوشت۔ تمام امت اسلامیہ کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اگر سور کی کل چیزیں یعنی گوشت، پوست، چربی، ہڈی وغیرہ، بال سب حرام ہیں، کیونکہ یہ جانور حرص اور بے حیائی اور بے غیرتی اور نجاست خوری میں مشہور ہے۔ جو قومیں خنزیر کھاتی ہیں ان سے حیا، غیرت، عزت، ناموس سب ختم ہو جاتی ہے۔ نیز جانور انسان کے فضلے کو بھی بہت رغبت سے کھاتا ہے، اور فضلہ انسانی خنزیر کی خاص خوراک ہوتی ہے، اس لیے اس کا گوشت پوست زیادہ تر انسانی فضلے سے ہی بنتا ہے۔ گویا اس طرح خنزیر کا گوشت کھانا گویا کہ اپنا ہی فضلہ کھانے کے برابر ہوا۔ اس لیے حق تعالیٰ نے سورہ انعام کے اندر لحم خنزیر کے مطابق بارے میں فرمایا فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقٌ، کہ وہ نجس العین ہے۔ چوتھی چیز جس کو اس آیت میں حرام قرار دیا گیا وَمَا أُحِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ، وہ چیزیں جو اللہ تعالیٰ سے ہٹ کر کسی اور کے لیے نام پڑی جائیں، نامزد کر دی جائیں۔ اس کی دو صورتیں ہوتی ہیں، پہلے کہ کسی جانور کو غیر اللہ کی تقرب کے لیے ذبح کیا جائے اور بوقت ذبح اسی غیر اللہ کا نام لیا جائے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ کسی جانور کو اللہ کے تقرب الی غیر اللہ کے لیے تو ذبح کیا جائے، لیکن ذبح کے وقت پر ان پر اللہ ہی کا نام لیا جائے۔ جب یہ جانور غیر اللہ کے نامزد ہو گئے تو بوجہ شرک کے حرام ہو جاتا ہے۔ احادیث میں اور بعض دوسرے جانوروں کے کھانے کی بھی معانات آئی ہے، چنانچہ بحکم حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم ہے کہ جو جانور اور پرندے شکار کر کے کھاتے ہیں یا ان کی غذا فقط گندگی ہے، ان کا کھانا جائز نہیں۔ اور اس کے بالمقابل جیسے شیر، بھیڑیا، گیدڑ، کتا، بلی، بندر، شکرا، باز، گدھ وغیرہ، یہ سب کے سب حرام ہے۔ اس کے برخلاف ایسے جانور جو ایسے نہ ہوں، یعنی طوطا، مینا، فاختہ، چڑا اور بٹیر، مرغابی، کبوتر، نیل گائے، ہرن، بطخ، خرگوش وغیرہ، یہ سب جائز ہیں۔ اسی طرح بحکم حدیث کے حکم کی وجہ سے بجو، گوہ، گدھا، خچر کا گوشت کھانا درست نہیں ہے۔ دریائی جانوروں میں سے فقط مچھلی حلال ہے، باقی سب جانوروں کو حرام قرار دیا گیا ہے۔ تو ان آیتوں کے ذریعے سے اتنا معلوم ہوا کہ حرام چیزیں کیا ہیں اور حلال چیزیں کیا ہیں۔ جانوروں میں سے بالخصوص جن چیزوں کو حرام قرار دیا گیا ان چیزوں کا کھانا، ان چیزوں کا استعمال کرنا قطعاً مناسب نہیں ہے۔ اس کے بعد پھر یہ بات فرمائی بحالت مجبوری، اگر کوئی آدمی کسی پریشانی میں پڑ جائے تو ویسے آدمی کے لیے حق تعالیٰ کی طرف سے یہ فرمایا فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ، کہ پھر جو کوئی کسی مصیبت میں پریشان ہو جائے یعنی بھوک سے بے تاب ہو جائے، اب دو چیزوں کا خیال کرتے ہوئے اس کو حرام کھانے کی اجازت ہوگی۔ نمبر ایک یہ ہے کہ کھانے میں طالب لذت نہ ہو اور ضرورت اور حاجت سے زیادہ بھی نہ کھائے، یعنی تجاوز کرنے والا بھی نہ ہو۔ تو اس حالت میں ان حرام چیزوں کے کھانے میں بھی اس شخص پر کچھ گناہ نہیں ہوتا۔ واقعی اللہ تعالیٰ بہت بڑے غفور رحیم ہے کہ ایسے وقت میں ایسی چیز مرحمت فرمائی کہ گناہ کی چیز میں سے بھی گناہ اٹھا دیا، یعنی اضطرار کی حالت میں دو شرطوں کے ساتھ حق تعالیٰ کی طرف سے حرام کھانے کی اجازت دی گئی۔ اضطرار کے اصل معنی عربی میں جو آتے ہیں وہ بے بسی، لاچاری اور بے اختیاری کے ہیں، اور یہ مجبوری اور بے اختیاری اکثر کئی طرح پر ہوتی ہے۔ پہلے یہ ہے کہ کوئی حلال چیز اس کے پاس نہ ہو اور نہ کہیں سے حاصل کرنا ممکن ہو، اور بھوک کے مارے اس کی جان پر آ کر پڑی ہوئی ہے۔ دوسری شکل یہ ہے کہ کوئی ظالم جابر شخص کسی کھانے کی جگہ پر قبضہ کیے ہوئے ہے
اور یا حرام چیز کھانے پر مجبور کر رہا ہے اور کہتا ہے کہ اگر تو یہ چیز نہیں کھائے گا تو میں تجھے ختم کر دوں گا، مار ڈالوں گا، تو اس شخص کو یقین کامل ہو جائے کہ اگر میں انکار کر دوں اور نہ کھاؤں گا تو یقیناً یہ ظالم مجھے مار ڈالے گا۔ بس اضطرار کی ان سب صورتوں میں حق تعالیٰ نے اپنی مہربانی کی وجہ سے بندوں کو ایسی چیز کھانے کی اجازت دے دی، مگر دو شرطوں کے ساتھ کہ ایک شرط غذا کھانے والے کی نیت اور ارادے کی نافرمانی نہ ہو، نہ اس سے لذت مطلوب ہو، صرف جان بچانا مقصود ہو، اور دوسری شرط کھانے کے سلسلے میں یہ ہے کہ دوسری شرط کے کھانے میں زیادتی نہ کرے اور ضرورت سے زیادہ اس کو کھانے کی کوشش مت کرے، کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ بے تحاشا کھانے کی وجہ سے حق تعالیٰ کی نافرمانی کے حکم میں شامل ہو جائے۔ بہرحال آیت مذکورہ سے یہ بھی ثابت ہوا کہ اگر کوئی آدمی اپنی جان خطرے میں محسوس کرے تو اپنی جان بچانے کے لیے بھی وہ بطور دوا کے حرام چیز کو استعمال کر سکتا ہے، مذکورہ شرطوں کے ساتھ، جیسے حالت اضطراری کی شرط ہو یا جان کا خطرہ ہو، دوسری کوئی حلال دوا کارگر نہ ہو یا موجود نہ ہو، اور اسی دوا سے مرض کا ازالہ عادتاً یقینی ہو، اس کے استعمال سے لذت حاصل کرنا مقصود نہ ہو، اور قدر ضرورت سے زائد اس کو استعمال نہ کیا جائے۔ ایسی تمام شکلوں میں مفسرین نے، محدثین نے یہ بھی دوا اور دارو کے سلسلے میں یہ وضاحتیں فرمائی ہیں۔ اس سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ حق تعالیٰ کی طرف سے کس کس طریقے پر انسان پر رحم کیا گیا۔ پھر اگلی آیت میں حق تعالیٰ نے فرمایا ان لوگوں کے بارے میں جو سابقہ اہل کتاب سمجھے جاتے تھے کہ ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب، بے شک وہ لوگ اللہ تعالیٰ کی جو بھیجی ہوئی کتاب کو چھپاتے ہیں اور ان کے معاوضے میں متاع قلیل وصول کرنا چاہتے ہیں۔ تو ایسے لوگ وہ ہیں کہ کچھ نہیں مگر اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان سے قیامت کے دن نہ تو کلام کریں گے اور نہ ان کی صفائی کریں گے اور ان کو سخت سزا عطا کر دیں گے۔ تو اس سلسلے میں یہ آیت شریفہ بالخصوص یہود و نصارہ اور یہودی علماء کی حرام خوری اور اس کی سزا کے بارے میں وضاحت کے لیے پیش کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کتاب آسمانی جس میں ان کو حلال و حرام چیزوں کی وضاحت کی، انہوں نے اس کو چھپایا اور اپنی طرف سے اس میں کچھ چیزیں بڑھایا یا گھٹایا، اور بھی اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کو بھی وہ لوگ چھپاتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کا حلیہ اور تعریف جو تورات میں بیان کی گئی اس کو بھی یہ لوگ چھپایا کرتے تھے، یا اس میں تغیر و تبدل کر کے ظاہر کرتے، اور اس کے عوض دنیا میں کچھ ظاہری حقیر سی رقم وغیرہ قبول کر لیتے تھے۔ تو عوام یہود سے اس کتمان حق کے عوض ان کو کچھ روپیہ پیسہ عوام سے مل جاتا تھا، جس کا نام ہدیہ، نذرانہ یا شکرانے کے طور پر رکھتے تھے، حالانکہ ان کی یہ حرام چیز خود مردار اور خنزیر کے کھانے سے بھی بدتر تھی۔ اسی لیے اسی کو فرمایا گیا کہ وہ اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں، وَمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا النَّارِ، وہ ظاہری نظر میں ان کو وہ مال لذیذ معلوم ہوتا ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ وہ اپنے پیٹ میں آگ ڈال رہے ہیں کہ جس کو خوش ہو کر اپنے پیٹ میں بھر رہے ہوں، ان کی حرام کمائی ان کے واسطے جہنم کی آگ کا ذریعہ بنے گی۔ اور پھر دوسری سزا آخر میں قیامت کے بارے میں یہ فرمائی گئی کہ اللہ تعالیٰ ان سے قیامت کے دن بات چیت نہیں کریں گے، اور نہ ان کے گناہ کو معاف کر کے ان کی صفائی کریں گے، اور ان کی سزا انتہائی دردناک ہوگی۔ یہاں کلام نہ کرنے کا جو مطلب ہے کہ لطف و رحمت کے ساتھ ان سے کلام نہ کیا جائے گا، لیکن ڈرانے اور دھمکانے کا کلام تو بہرحال کیا جائے گا، جس سے ان کو سخت صدمہ اور رنج ہوگا۔ اور حق تعالیٰ کی یہ بے التفاتی اور ان سے کلام نہ کرنے کی جو شکل ہے وہ تہدید اور تذلل کے لیے، اور قیامت کے دن ایک سزا ان کو اور بھی دی جائے گی، وہ یہ کہ حق تعالیٰ ان کو پاک صاف نہ کریں گے، یعنی اہل ایمان کتنے ہی گنہگار کیوں نہ ہوں، مگر دوزخ میں زیادہ معین زمانے تک رہ کر اور گناہوں سے پاک ہو کر جنت میں بالآخر داخل کر دیے جائیں گے۔ احادیث میں اس کی صراحت آئی ہے، بخاری شریف وغیرہ میں سب میں حدیثیں آئی ہیں کہ جہنم سے ذرہ برابر ایمان والوں کو بھی نکال دیا جائے گا، مگر دوسرے اور لوگوں کے بارے میں ایسا نہیں کہا گیا، بلکہ ان کو تو ہمیشہ کی جہنم میں رکھ دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اس طرح کی جہنم سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور آخرت کے عذاب سے اور ہر طرح کے
فتنوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. محمد